आते हुआ मौतो कब्र का जी उठा, मुबारक हो तुम्हारा मसीहा। जी उठा यीशु तो सदियों के मुर्दों को उठाया, मत्ती है ये हमारा मसीहा। बाइबल लर्निंग चैनल में आप सबको हमारी तरफ से खुश आमदीद और हमारी तरफ से ईद क़यामत अल मसीह आप सबको मुबारक हो। सो आइए अज़ीज़ों हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज, अलश्कुर रब ज़मीन आसमान के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप के तूने हमारा फिदिया दिया। तेरा शुक्र करते हैं तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। कदूस कदूस खुदा कादिर मुतलक तू जो था है और आने वाला है। खुदा ताला की इकलौते बेटे हमारे मुनजी निजात देंदे यीशु नासरी तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारा फिदिया सलीब पे दिया, मौत और कब्र से जीत कर हमें हमेशा जिंदगी की उम्मीद बख्शी। तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाक रू, तो हमारी मदद करता है। ऐ खुदा पाक रू आ हमारी मदद कर, हमारी रहनुमाई कर, हमारे ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए और जितने इस पैगाम को सुनते हैं, कलाम खुदा को सुनते हैं, उन सब के भी ज़हनों दिलों ख्यालों सोचों को खोलिए ताकि वो तेरे कलाम को और तेरी सारी खुशी को जाने और समझें और तेरी खुशी को पूरे दिल से खुशियों के साथ मनाते हुए वो अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने खानदान घराने के लिए बरकत का सबब बने। ऐ मेरे खुदा हमारी सारी मेहनत को, इल्तिजा फरियाद और शुक्रगुजारी को अपने हजूर कबूल फरमा। बाप सब कुछ तेरे इकलौते बेटे अपने मुनजी निजात देंदे के कदूस यीशु मसीह नासरी नाम से मांगते दुआ बख्श दे, आमीन। तो मेरे अजीज, आज हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी पेश करते हैं। तो मेरे साथ देखिए मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो। जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था। तो मेरे अजीजों, फरिश्ता ने ये खुशखबरी औरतों को सुनाई और आज हम ये खुशखबरी पूरी दुनिया को सुनाते हैं कि हमारा यीशु मसीह आपका, हमारा मुनजी कब्र में नहीं बल्कि वो कब्र से जी उठा है। तो मेरे अजीजों, यहाँ लिखा है को अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो आइए एक और हवाला देखते हैं, मेरे साथ देखिए। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। तो मेरे अजीजों, हमारा मुनजी खुदा यीशु मसीह, खुदा ताला का इकलौता बेटा, किताबे मुकद्दस ही के मुताबिक मुआ भी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी भी उठा, क्योंकि किताबे मुकद्दस खुदा का कलाम है और इसका पूरा होना जरूर था। तो वो पूरा हुआ और यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले ये कहा था, अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं तीसरे दिन इसे फिर खड़ा कर दूंगा। और वो ही बात फरिश्ता ने मत्ती 28वें की 5वीं आयत के मुताबिक फरिश्ता ने औरतों को खुशखबरी दी और कहा 6ठी आयत में, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। किताबे मुकद्दस के मुताबिक और अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो मेरे अजीज, बात यीशु मसीह ने कही हो और बात कलामे खुदा के अंदर आई हो और पूरी ना हो
تو یہ خدا کا کلام نہیں پھر ہو سکتا۔ خدا کا کلام وہی ہے جو پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے، اور خدا کا کلام ازل سے ابد تک ہمیشہ قائم بھی ہے اور پورا بھی ہوگا۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے، مقدس متی رسول ہی کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل مقدس، اس کا 27واں باب اور اس کی 52 آیت سے پڑھ رہا ہوں، سنیے۔ اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ تو میرے عزیز، یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی مردوں کو زندہ کیا، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے جیتے جی 3 مردوں کو زندہ کیا، یائر کی بیٹی کو، بیوہ کے بیٹے کو، اور لازر کو چوتھے دن قبر سے اٹھا دیا۔ اور جب لازر کو یسوع مسیح زندہ کرنے والے تھے تو یسوع مسیح نے ایک حکم جاری کیا کہ قبر سے پتھر کو ہٹایا جائے۔ لوگوں نے پتھر ہٹایا، لیکن یسوع مسیح نے مرنے کے بعد جب وہ جی اٹھا، جب جان ہی دی، تو لکھا ہے قبریں کھل گئیں اور چٹانیں تڑک گئیں۔ یسوع مسیح کے جان دینے سے قبریں کھل گئیں، لیکن ان میں سے کوئی جی نہ اٹھا۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا لکھا ہوا خط، اس کا 1 باب، اور جب ہم اس کی 18ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ باپ نے، خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر کام میں اول درجہ دیا، کیونکہ وہ خدا کا پیارا بیٹا ہے، کیونکہ اس نے اس کی دل کی ساری خوشی کو پورا کیا۔ اور یہاں بھی گو کہ یہ سارے مقدسین ہی کے جسم اٹھے ہیں، یہ سب وہ مقدس ہیں، یہ وہ انبیاء ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کی روحیں پتال میں ابلیس کے قبضہ میں تھیں، اور انہیں یسوع مسیح نے، جب وہ قبر میں جسم رکھا گیا تو یسوع مسیح کا روح پتال میں جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کرتا رہا، اور ابلیس کے قبضے سے ان روحوں کو، مقدسوں کی روحوں کو، اور جتنی روحیں وہاں ایمان لائیں، ان روحوں کو، ان قیدی روحوں کو آزاد کر کے، چھڑا کے، جی اٹھنے کے بعد ان مقدسوں کو بھی اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ تو میرے عزیزو، ہر بات میں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اول درجہ دیا ہے۔ تو ہمیں کتنا لازم ہے کہ ہم بھی ہر بات میں، ہر کام میں اپنے خداوند یسوع مسیح کو، خدا کے پیارے بیٹے کو اپنی زندگی میں، اپنے ہر کام میں اول اور پہلا درجہ دیں۔ تو ایک شعر عرض کرتا ہوں، جی اٹھیا قبروں یسوع سب نوں عید مبارک، جو ایمان لیاون متی انہاں نوں خوب مبارک۔ جو ایمان لاتے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ مبارک ہو، کیونکہ وہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو عزیزو، ڈھیروں خوشیاں آپ کو مبارک ہوں۔ پورے دل سے اپنے خداوند کی عید قیامت المسیح منائیے۔ ایک قیامت ہو چکی کہ یسوع مسیح نے اپنے ساتھ بہت سے ان مردوں کو جو برسوں سے قبروں میں پڑے تھے، انہیں جگا کر یہ ثابت کر دیا، ان قبروں سے اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ یسوع مسیح چاہے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لوگ دفن ہوئے ہیں، اس میں سو گئے ہیں، تو یسوع مسیح جب آئے گا نرسنگے کے ساتھ تو انہیں بھی اٹھا دے گا۔ یسوع مسیح نے
مر کے جی اٹھ کر مسیحوں میں سے موت کا خوف ہی دور کر دیا۔ اب یہ موت کا خوف مسیحوں میں نہیں، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرنا خدا سے ملاپ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی مسیحی جو سچا مسیحی، مسیح پہ ایمان رکھنے والا مرتا ہے، وہ مرتا ہی نہیں بلکہ سو جاتا ہے اور اپنے خداوند کا دیدار پاتا ہے، اپنے یسوع مسیح کا دیدار پاتا ہے۔ جیسے استفنس مرنے سے پہلے ہی اپنے خداوند کا دیدار کر لیتا ہے، وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا اور خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، اور ابن آدم یعنی یسوع مسیح کو باپ کے دائیں ہاتھ کھڑے دیکھتا ہے۔ جب کوئی مقدس یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہوا اس کے لیے شہید ہوتا ہے تو یسوع مسیح کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ یہ ہے اے میرے عزیزو آپ کا اور میرا مسیحا، یہ ہے ہمارا خداوند، یہ ہے ہمارا منجی جس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، جس نے موت قبر پہ فتح پائی اور ابلیس کے سب منصوبوں کو خاک میں ملایا اور آسمان اور زمین کا مختار عظیم ہوا۔ ہماری زندگیوں میں خوف نہیں ہونا چاہیے کسی طرح کا، بلکہ ہم پوری دلیری کے ساتھ اپنے خداوند کی قیامت المسیح عید میں بھرپور شریک ہوں اور ہر جگہ دلیری سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور یہ خوشیاں پورے طور سے آپ منائیں۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے، آمین۔